فلسطینیوں کی بے دخلی کے لیے اسرائیل کا گھناؤنا منصوبہ 11 لاکھ شہریوں کو 24 گھنٹے میں شمالی غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ ہزاروں فوجی سرحد پر جمع، زمینی حملے کے خدشات بڑھ گئے۔ صہیونی غزہ پر 40,000 ٹن بارود برسا چکے، بارود کی بو نے سانس لینا محال کر دیا۔ ہزاروں میزائلوں نے علاقے کا حلیہ بگاڑ دیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی، 6000 سے زائد زخمی ہو گئے، اسپتالوں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ میں فاسفورس بم استعمال کرنے کی تصدیق کر دی۔ ہیومن رائٹس واچ کی اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فاسفورس بم استعمال کرنے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ سے مسلسل دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر فاسفورس بم گرا رہا ہے۔ اب ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق شہری آبادیوں سمیت کسی بھی علاقے پر فاسفورس بم کا استعمال ممنوع ہے۔ مجاہدین نے دشمنوں کو حیران کر دیا، اسرائیلی جنرلز ہمارے قبضے میں ہے۔ ترجمان حماس ڈاکٹر خالد قدومی کی ایکسپریسو میں گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ دشمن کے سینکڑوں فوجی بھی ہمارے پاس ہیں۔ مجاہدین نے دشمنوں کو حیران کر دیا ہے۔ اسرائیل مجاہدین کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ میں حالات خراب، بجلی اور طبی سہولیات نہیں۔ ایک سینچری سے کے قریب ہے، ابھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا معصوم بچے ہے، ویسے ہی محاصرہ کی وجہ سے غزہ میں شہید ہوتے ہیں۔ جنگ کی بغیر آئی سی یو کے اندر ہے، بجلی نہیں ہے، بیسک ایمرجنسی کے میڈیسنز کو ہے ہی نہیں ہے، تو یہ جب جنگ ہوتا ہے تو اور مزید تنگیاں ہو گئے بے شک، کیونکہ یہ جو مجرم جلاد زائنسٹ رجیم، ان کے پاس بینک آف ٹارگٹ سیویلینز کے علاوہ اور نہیں ہے۔ ہمارا مجاہدین کو سامنا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، جا کر بدلہ کس لیا؟ اس معصوم بچوں سے ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہماری لائنوں میں 15 سال پہلے ان کی حکمرانی سے پہلے آتا تھا، ان لائنوں پہ بھی پانی ہیڈرنٹ بنا کر ہمارا ہی پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی ہمیں ہی بیچتے ہیں۔ غضب خدا کا 5.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں 15 سالوں میں۔ ایک آدمی کراچی حیدرآباد کا نہیں ہے، ایک نوجوان کراچی حیدرآباد کا نہیں ہے۔ ہم ان کے بڑوں نے جنہوں نے کوٹا سسٹم رائج کیا، 60 اور 40 کا کوٹا، یہ وہ ظالم لوگ ہیں، یہ نسل جو یہ 40% کوٹا ان کے بڑوں کا رائج کیا ہوا کوٹا بھی ہمیں نہیں دے رہے۔ جب ان کا دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے میں جاری ڈومیسائل بنا کر اس شہری کوٹے کو بھی یہ کھا جاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کی اب انتہا ہو چکی ہے، اور یہ ظلم انشاءاللہ تعالی جنوری کے آخری ہفتے میں جو الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ریزہ کر دیں گے، کیونکہ سندھ کا تمام مظلوم، تمام پاکستان میں اور سندھ میں بالخصوص اور شہری علاقوں میں تمام مظلوم ایک جھنڈے کے نیچے آ رہے ہیں، اور وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ آج ایم کیو ایم پاکستان جتنی متحد اور جتنی طاقتور ہے، وہ شاید ماضی میں کہیں نہیں، کبھی بھی نہیں تھی، اور آج اس کے فیصلے یہاں ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ کوئی فون کال پر ہمیں فیصلے ڈکٹیٹ کرانے کا اب اس کی جو ہے وہ مزاج نہیں ہے، یا وہ نارمل نہیں ہے۔ اب ہم جو ہے وہ یہاں گراؤنڈ پہ رہ کر گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کر ہم فیصلے کر رہے ہیں، اور جب ہم فیصلے کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو فیس کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فیصلے میں بہت دور سے کہیں سے بیٹھ کر رہا ہوں کہ ان فیصلوں کا نہ مجھے کوئی پرواہ ہے، نہ مجھے پبلک ری ایکشن کی پرواہ ہے، نہ میں زمین پر ہوں۔ یہ فیصلے ہم یہیں گراؤنڈ پر، ہماری اولادیں یہاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں یہاں ہیں، ہم نے بھی یہیں دفن ہونا ہے۔ تو ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جس کا خمیازہ خدا نخواستہ میری نسل کو، میری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے، کیونکہ ہم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ تو یہ بہت بڑا ایک ایویڈنٹ، ایک بہت بڑا سہارا ہے، یہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس میجر، ایک آپ کے پاس، تمام کراچی والوں کے پاس ایک کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو گراؤنڈ پر رہ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ نا ایم کیو ایم پاکستان آئندہ آنے والے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے جا رہی ہے۔ آپ برادری کے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اتنا بڑا مجمع آپ یہاں صرف شمولیت کے لیے لے کر آئے ہیں، اس مجمع کی کاؤنٹنگ اس وقت ہوگی جب ان سب لوگوں کے ووٹ اس بیلٹ پیپر کے ذریعے جو ہے وہ بیلٹ باکس میں جائے، کیونکہ ہم پاکستان میں اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں
जहां से हम जालिमों का हाथ रोकें और गरीबों के लिए ताकत बने, तो वो ताकत बैलेट के जरिए आएगी, कोई और जरिया नहीं है। आईनी तौर पर बैलेट के जरिए आएगी। बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे, बहुत बड़ी शमूलियत है, बहुत बड़ा मजमा कर लेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता हमने अपने वोट को सिक्योर नहीं किया, उसकी पहरेदारी नहीं की, उसको डलवाने का इनके इंतजामात नहीं किए, तो यकीन जानिए कि हम बहुत बड़ी तादाद में मजलूम होने के बावजूद भी हम जालिमों के हत्थे चढ़ जाएंगे, उनके शिकंजे में रहेंगे। तो जो आप हजरात यहाँ पर आए हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इल्तिजा करता हूं कि खुदारा अपने और अपने खानदान का, अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्ले वालों के वोट को अभी से चेक करें। देखें कि आपका नाम वोटर लिस्टों में है या नहीं है, देखें कि आपका आईडी कार्ड अपडेटेड है या नहीं है, देखें कि आपके आगे आइंदा आने वाले दिनों में आपका पोलिंग स्टेशन कहां पड़ेगा, आपका इलाका कहां पड़ेगा, और अभी से पूरे मोहल्ले के साथ तैयारी करें। एमक्यूएम पाकिस्तान के पास हराम कमाया हुआ पैसा नहीं है कि वहां पर देगें चढ़वाएंगे, बिरयानियां बंटवाएंगे, लोगों को पैसे देंगे, नई मोटरसाइकिलें नौजवानों को निकाल कर देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने दवाओं के पैसे नहीं खाए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची के लोगों का पानी चोरी करके अरबों रुपए का नहीं बेच रहे, एमक्यूएम पाकिस्तान सिस्टम नहीं चला रही, बिल्डिंगें कुछ छतें नहीं डलवा रही, जो लोगों की जमीनों पे कब्जा नहीं करवा रही है, सिस्टम कोई और चला रहा है। ये सारी डाका जनी, ये गबन कोई और कर रहा है। तो जो आपके ही बच्चों के दवाओं के पैसे लूट कर, आपके बच्चों के तालीम के पैसे लूट कर, आप कहीं पानी चोरी करके अगर वो हजारों सैकड़ों अरब रुपए कमा रहे हैं, उसमें से अगर 2-4 करोड़ रुपए आपको इस इलेक्शन की मद में खर्च कर दिए, तो खुदा की कसम ये आप ही के खून के और पसीने को चूस कर वो आपको वापस दे रहे हैं। आप इस जुर्म का हिस्सा ना बने। मैं नौजवानों को कहता हूं, इस लोगों की लूटी हुए इस पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल करवा के, उनकी बिरयानी की देगे खाकर, उनकी मोटरसाइकिलें लेकर, उनसे पैसे लेकर, उनकी कैंपेन चलाकर आप इस जुर्म के गरीबों के लूटे हुए पैसे में हिस्सेदार ना बने। ये जालिम लोग हैं, चंद दिनों तक आपकी आओ भगत करेंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, ये आपको नहीं पूछेंगे। और ये जिस तरह से 15 सालों से इन्होंने कोशिश करेंगे पाक भारत मैच में गलतियां कम करें, बैटिंग और बॉलिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। हाई वोल्टेज टाकरे से कबल कप्तान बाबर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ हारने पर कप्तानी जाने का उन्हें कोई प्रेशर नहीं, कप्तानी एक मैच के लिए नहीं मिली, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, अपना 100% देकर मैच को एंजॉय करेंगे। कप्तान ने मैच जीतने के लिए टॉस को अहम करार दे दिया। चैलेंजिंग देखें, चैलेंजिंग तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ही है। ये नहीं है कि मेरे ख्याल से आप सब और पूरी जो फैंस है और पूरा जो पाकिस्तान इंडिया वो इस मैच का वेट कर रहे हैं, तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। जितने भी मैचेस हो रहे हैं वो हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, और आई थिंक द मार्जिन ऑफ बॉलर इज़ वेरी लेस। बाबर, आपने ऑन फील्ड प्रेशर की बात करी, कैसे डील करते हैं, ऑफ फील्ड कैसे डील करते हैं? इट्स अ बिग मैच, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको जीतना है, 7 का आंकड़ा जो है वो ठीक नहीं है, वो हाउ डू यू डील विद दैट? प्रेशर इस चीज़ को हम लेते नहीं हैं बिल्कुल। हम पिच पास में जो है वो हम नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, लेकिन हमने 2011 और 2019 में चेंज किया। वर्ल्ड कप में हमने इंडिया के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की है, और ये भी पहले नहीं हुआ था लेकिन हुआ। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज, रखिए हर खबर पर नजर।